اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ خادم حسین کی خدمت کو روانہ ہو گیا، اور اس سے بڑھ کے تو جملہ میں کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو ہمارے لیے کبھی یہ موت مقام پر کہ جس کی موت کا مطلب مٹ جانا ہو، ہماری موت کا مطلب مٹ جانا نہیں ہوتا، بلکہ اس جہان فانی سے جہان ابدی کی طرف منتقل ہو جانے کو موت کہتے ہیں۔ اور اگر میری بات آپ میں سے کوئی نہ سمجھ پا رہا ہو تو میں اس سے یہ بات آسانی سے سمجھا سکتا ہوں، اگر گرمی سے پریشان نہیں ہو رہے ہیں، کیونکہ جب آپ بات نہیں سمجھتے تو مجھے وقت لینا پڑتا ہے، اور جب وقت لیتا ہوں تو دیر ہو جاتی ہے۔ 28 محرم کو بھی میں زیادہ پڑ گیا تھا اس لیے کہ بہت سے لوگ سمجھتے نہیں ہیں، تو جب آپ نہیں سمجھتے تو سمجھانا پڑتا ہے، اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ سمجھیں۔ عزیزان محترم، میں نے جو جملہ کہہ دیا، ممکن ہے کہ کل کو آپ میرے پاس آ جائیں اور کہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، موت تو ساری دنیا کی ایک جیسی ہے، تو شیعوں کی کوئی علیحدہ سی موت آ گئی ہے کہ جس کا مطلب کچھ اور ہے، اور زمانے کی موت کا مطلب اور ہے۔ اس لیے کہ سارے مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے کہ موت امر الہی ہے، خدا کی جانب سے آتی ہے، اور قرآن کا اعلان ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو ہر نفس کے لیے موت ہے، اور سبھی کو مارنے کے لیے ملک الموت آتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ شیعوں کے پاس کوئی اور آتا ہو اور دوسروں کے پاس کوئی اور آتا ہو، ایک ہی فرشتہ سب کے پاس آتا ہے، لیکن نتیجے دو نکلتے ہیں۔ دوسروں کی موت مٹانے کے لیے ہے، ہماری موت بقا کی جانب لے جانے کے لیے ہے۔ اس سے اتنے آسان جملے سے سمجھا دوں کہ دیکھیے، میری بات نہیں مانے تو کم سے کم اپنے ہی بڑوں کی بات مان لیجئے کہ جنہوں نے مولائے کائنات کی نصرت حاصل کی تو زبان سے کہہ دیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ آپ نے اپنی زبان سے سمجھا دیا کہ ہلاکت اسی کی ہوتی ہے جس کے دل میں علی نہیں ہوتا۔ ہلاک وہی ہوتے ہیں جہاں علی نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں علی ہوتے ہیں وہاں ہلاکتیں نہیں ہوتی، وہاں حیات ہی حیات ہے، وہاں زندگی ہی زندگی ہے۔ تو شہید محسن نقوی نے ہمارے منظر موت کو اتنے آسان لفظوں میں بیان کیا، فرماتے ہیں کہ لے زندگی کا خمس آ ضرور مگر احترام سے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں۔ اچھا، روایات میں یہ مصرع اس لیے سمجھ میں نہیں آیا کہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کتابوں میں کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ کتابیں یہ کہتی ہیں کہ ملک الموت جب آتا ہے تو کسی کی نہیں رکھتا، کوئی کس حالت میں ہو، کہیں ہو، کیسے ہو، آتا ہے لے جاتا ہے، نہ کسی کو دستک دیتا ہے، نہ کسی سے اجازت لیتا ہے، نہ کسی کی ہنسی کا انتظار کرتا ہے، نہ کسی کے رونے کا انتظار کرتا ہے، نہ کچھ کہنے کا موقع دیتا ہے، نہ کچھ لکھنے کا موقع دیتا ہے، بس آتا ہے اور لے جاتا ہے۔ تو یہ سارے مزاج جب ملک الموت کے لکھ دیے تو محسن نقوی نے کہا جاتا ہوگا دوسروں کے پاس ایسے، مگر یاد رکھ میرے پاس اگر آنا ہے تو لے زندگی کا خمس علی کے غلام سے، اے موت آ ضرور مگر احترام سے۔ کہ میرے لیے احترام کیوں ہونا چاہیے، جب سب کے پاس جاتا ہے تو میرے پاس بھی تو آ سکتا ہے۔ تو محسن نقوی نے جواز دیا کہ عاشق ہوں، گر ذرا بھی اذیت ہوئی مجھے، شکوا کروں گا تیرا میں اپنے امام سے۔ جب سے سنا ہے قبر میں آتے ہیں یا علی، جب سے سنا ہے قبر میں آتے ہیں یا علی، بس موت۔ مزاج اور یہ تیور علی والوں ہی کے ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ جو سب کو مارنے آتا ہے اسے بھی مرنا ہے، یہی تو اعلان ہے۔ تو جب قرآن یہ کہتا ہے ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ سور پھونکا جائے گا، اور جب سور پھونکا جائے گا تو سب مریں گے، اس کا مطلب ملک الموت کو بھی موت آئے گی۔ تو جو ملک الموت کو موت دینے والا ہو، جب کہہ دیا جائے نا کہ میں اس سے شکایت کروں گا، تو پھر حق بنتا ہے کہ ملک الموت ساری احتیاطوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے پاس آئے۔ اور عزیزان محترم، یہ اب وہ کپڑا کس حالت میں نکلے گا، کانٹوں پڑتے تو اسے آپ آزما کے دیکھ لیجئے۔ تو اس بات سے تو ڈرنا چاہیے، ٹھیک ہے، ڈرنے والی بات ہے اور ڈرنا بھی چاہیے، دل میں خوف پیدا ہونا چاہیے
کہ کتنا دردناک ہوگا روح نکلنے کا منظر. تو ہم کہاں اذیتیں برداشت کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی ذرا سی چوٹ بھی لگ جائے تو سارا دن ہائے ہائے کر کے گزر جاتا ہے. اور موت تو بڑی تکلیف دہ ہے. تو اب اس تکلیف کو سننے کے باوجود وہ کون ہے جو مسکرا رہا ہے؟ بڑے بڑوں کے دل لرز جائیں گے, بڑے بڑے کترا جائیں گے. اچھا اس بات کو آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں, میں ایسے سمجھا دیتا ہوں کہ کسی انسان سے کہہ دیجئے خدا نہ خواستہ کل آپ کا بائی پاس کا آپریشن ہونا ہے. کتنے آپریشن تھیٹر کے بعد ہنستے ہوئے لیٹے ہیں. کسی اپنے کو تسلی دلانے کے لیے ہنس رہا ہو تو علیحدہ بات ہے, دل اس کا یہی کہہ رہا ہوگا کہ اب جو ہونے والا ہے وہ اچھا نہیں ہونے والا. ابھی تو صرف سینہ کٹنا ہے, باقی تو جسم صحیح رہنے والا ہے نا. یا یہ تو میں بڑی بات کر گیا, چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لوگ ڈرتے ہیں. کسی سے کہہ دیجیے سوئی لگائے گا ڈاکٹر, لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ دوائی دے دو سوئی مت لگانا. ایک سوئی سے ڈرنے والا کی مثال ہے کہ جسے پار پہ چڑھا دیا ہے, ہاتھوں میں کیلیں گاڑ دی ہیں, پیروں میں میخیں گاڑ دی ہیں, زبان کاٹی جا رہی ہے, جسم لہو لہان ہے. کوئی جسم کا حصہ ایسا نہیں ہے کہ جو زخمی نہ ہو, مگر میسم کا تبسم نہیں جا رہا, میسم کا چین نہیں جا رہا, میسم کا اطمینان نہیں جا رہا. اے میسم آخر یہ سبب کیا ہے کہ آپ کے وجود میں تکلیف کا احساس نہیں ہوتا, آپ کے وجود میں درد کا احساس نہیں ہوتا؟ تو میسم نے دار پہ چڑھ کے زمانے کے سامنے مثال قائم کرنی تھی کہ جس کے دل میں علی کی بلا ہوتی ہے اسے پھر بولا وہ بولے گا. میسم نے دار پہ چڑھ کے زمانے کو دکھایا, چاہتے تو یہ سزا بند کمرے میں بھی مل سکتی تھی, چار دیواری میں بھی مل سکتی تھی, لیکن دار پہ چڑھا کے زمانے کو دکھا کے میسم نے مسکرا کے بتایا علی والے کے لیے موت کی تکلیف نہیں ہے, علی والے کو موت کا درد نہیں ہوتا. آج اگر کوئی زمانے والا میری بات کو نہ مانے اور یہ کہے یہ کیسی باتیں کر کے آپ چلے گئے ہیں, تو آ جائے آج روزے عاشور جب ماتمی نام حسین لے کے سینے پہ اور کمر پہ زنجیر لگانا شروع کرتا ہے, ایک کا ہاتھ پکڑ کے پوچھ لینا تجھے تکلیف ہو رہی تھی یا نہیں؟ دار پہ چڑھ کے یہ بتایا ہے عاشقوں کو درد نہیں ہوتا, یہ موت یقیناً اسی طرح تکلیف نہیں ہونے والی. تو مومن کی روح کیسے قبض ہوگی؟ یہ بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, کانٹوں سے گزرنے والے اور ہیں. مومن کے لیے تو جنت سے گلاب لایا جائے گا اور اس کی ناک کے قریب ملک الموت وہ گلاب لے جائے گا, اور اس گلاب کی خوشبو جو ہی مومن محسوس کرے گا, اس خوشبو کے ساتھ روح مومن منتقل ہو جائے گی. تو کوئی تکلیف ہے ہی نہیں, کوئی پریشانی والی. ان کا نام ہے فقیر. اور میں جملہ کہہ دیتا ہوں آپ کو کہ دنیا میں لوگ خود کو امیر سمجھ کے عزت دار سمجھتے ہیں, علی والوں کو پتا ہے کہ ساری عزت فقیروں کی ہے, امیروں کے لیے کچھ نہیں ہے. جو نہیں بولے انہوں نے حدیث میں, بچہ ہو جوان ہو بوڑھا ہو جیسا بھی ہو سب چاہتے ہیں میں جنت جاؤں اور میں جنت جاؤں اور میں جنت جاؤں. تو سارے زمانے کو اشتیاق ہے جنت کا. کبھی پوچھا بھی ہے جنت سے جنت کو کس کا انتظار ہے؟ سارا زمانہ جنت کا مشتاق ہے, اور جنت کو فقیروں کا اشتیاق ہے کہ یہ فقراء کب ہمارے پاس آئیں گے. یہ کون سے فقیروں کی بات ہوتی ہے؟ تو آپ سب یہ کہیں گے ہم بھی مانگنے نکل جائیں کہ ہم سارے فقیر ہو جائیں, صلوات پڑھے مل کے محمد والے محمد بلند تر صلوات. خدا کی بات کرو یا خدا کے ولی کی بات کرو, ہمیں ادھر ادھر کی باتیں پسند نہیں. یا محمد کی بات کرو یا علی کی بات کرو, سرائے تاجیل ظہور امام زمانہ باواز بلند تر صلوات. اچھے خاصے لوگ ہیں, ہم تو کبھی فقیر بنے نہیں.
اور آپ کہہ رہے ہیں جنت میں فقیر جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کو فقیر ہو جانا چاہیے۔ عزیزان محترم، زمانے کا فقیر نہیں بننا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دروازوں پہ جائیں اور مانگنا شروع کر دیجئے۔ فقیر وہ نہیں ہوتا جو در در سے